آ رہے ہیں سر، اور ہمیں اپنے فورن آفس کو یہ ہر جگہ پہ whether it's UN, whether it's ڈوکینا، جو بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اس کے سامنے یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہیے۔ دوسری بات سر، افغانستان کے اندر انڈیا کے 30 کونسلیٹ ہیں سر، کیا وہ کونسلیٹ جو بنائے گئے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ وہ کچھ ٹورزم کے لیے بنائے گئے ہیں 30؟ یہ انڈیا کے افغانستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ تو آئی تھنک وی نیڈ ویری ویری کلیئرلی منسٹر لا پرسنل ایکسپلینیشن۔ جو پاکستان میں حکومتی نظام ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلایا جاتا ہے، اس میں رولز آف بزنسز ہیں، ایلوکیٹڈ ایریاز ہیں۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر پرائمریلی صوبوں کی ذمہ داری ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ہر وقت دستیاب ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ، اور فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پاکستان کے چپے چپے میں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ موجود رہی ہے، موجود ہے اور موجود رہے گی۔ دوسری بات جو کہی کہ ٹیررزم جو ہے وہ اکراس دا بارڈر اس کی سپانسرنگ ہوتی ہے، جب بھی سر کسی انسیڈنٹ میں ٹریسز ملتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ وزارت خارجہ آن دا بیسس آف سالڈ ایویڈنس اینڈ انفارمیشن گیدرڈ بائی انٹیلیجنس ایجنسیز، وہ اس ملک کے فورن جو انوائے ہیں، ہمارے ملک میں سفیر ہیں، ان کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہی سر ایک طریقہ کار ہے جو کہ رائج ہے پوری دنیا میں۔ دوسری بات معزز فاضل رکن نے کی، افغانستان میں جو کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں، نیچرلی یہ ایک ساورن سٹیٹ ہے افغانستان، اور اس کا ایک دوسری ساورن فورن سٹیٹ کے ساتھ کس طرح کا وہ رشتہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ ڈیسیژن ان کا ہے۔ جب وہ پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی حد تک تھریٹننگ بنتے ہیں تو پاکستان فلیگ ریز کرتا ہے، اور ہم اپروپریٹ فورم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ جی شکریہ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ Speaker, to amend the National University of Technology Act 2018, whereas it is expedient to amend the National University of Technology Act 2018, 6 of the 2018, the manner and for the purpose hereinafter appearing it hereby enacted as follows. Short list and comment. The Act shall be called National University of Technology Amendment Act 2023. It shall become into force at once. جی آپ آرڈر آف دا ڈے بس پڑھ دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ A bill to amend the National University of Technology Act 2018, the National University of Technology Amendment Bill 2024 stands introduced. On behalf of Minister for Foreign Affairs, Law Minister صاحب item number 4 move کیجئے۔ I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, beg to lay before the National Assembly the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Apostille Ordinance 2024, Ordinance number 1 of 2004 stands laid. Azam Nazir Tar Sahab, Minister for Law, to move item number 5. Sir, I beg to lay before the National Assembly the annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of section 16 of Elections Act 2017. The annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan required under subsection 2 of section 16 of the Election Act 2017 stands laid. Alia Kamran Sahiba to move item number 6, calling attention of the Minister of Petroleum Division. جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی میں وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ہے۔ جی مصدق ملک صاحب، جی لا منسٹر صاحب،
on behalf of Minister of Petroleum. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ پیٹرولیم جو ہے ہماری اپنی پیداوار بہت کم ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، اور سارا دار و مدار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے، اور نیچرلی جب دار و مدار امپورٹس پہ ہے تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس ہیں وہ جو فلکچویٹ کرتے ہیں، اگر وہ اوپر جاتے ہیں تو قیمت جو ہے وہ بڑھانا پڑتی ہے، اور اگر وہ نیچے آتے ہیں تو قیمت کم کرنا پڑتی ہے۔ صارفین کی سہولت کے لیے اور پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی اویلیبلٹی کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے حکومت نے 15 روز کی ایک میعاد رکھی ہے۔ ہر 15 روز کے بعد پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو اس کی ترسیل کے اخراجات ہیں انٹرنیشنلی ریفائننگ اور اس کے بعد ملک کے اندر جو اس کی ترسیل ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $4.25 سے لے کے $4.5 تک پیٹرولیم کی قیمتوں میں پر بیرل اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ اضافہ جو ہے وہ ظاہر ہے صارفین کے اوپر آنا ہے، لیکن حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جس حد تک مناسب نیچے رکھا جا سکے اسے کرے۔ قیمت بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلے جی کہ آج بھی ان 15 دنوں کے لیے سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی بات میں اور سپورٹ کی بات میں 45 ارب روپے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے بوجھ برداشت کیا ہے۔ حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ لوگوں کو مناسب قیمتوں پہ پیٹرولیم مصنوعات مہیا رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ۔ علی محمد صاحب آپ بھی منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس تھے، آپ تھے نا منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس، تو آپ کیا ساری منسٹروں کے جواب دے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ میں آبزرویشن ہے، پلیز آپ رسپونڈ نہ کریں۔ عالیہ کامران صاحبہ ٹو موو ون کویسچن۔ محترم اسپیکر، میں یہ چاہوں گی کہ مجھے کچھ بولنے جی عالیہ کامران صاحبہ ایک سوال کیجئے۔ پوچھ لوں ان سے؟ جی پوچھئے سوال۔ میں اپوزیشن سے کہہ رہی ہوں۔ آپ پوچھئے سوال۔ جی محترم، اس موجودہ حکومت نے جب سے آئی ہے رواں ماہ کے اندر جو ہے 2 دفعہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی جو قیمتیں یہ بڑھائی ہیں۔ وعدہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے عوام کو، لیکن ریلیف کی بجائے پین، وہ بھی مسلسل پین اور کم وقفوں کے ساتھ۔ محترم مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کی پیٹرولیم مصنوعات پہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ اور جو اس میں سوال کیا آپ کا سوال؟ سر سوال اسی سے متعلق ہے، اور جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ 15 دن کا ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں اگر کم کی جاتی قیمتیں تو اس کا اثر ڈائریکٹ نہیں پڑ پاتا کہ کسی سے کوئی فائدہ ہو سکے۔ کم از کم اس وقفے کو بڑھانا چاہیے، اس پالیسی پہ دیکھیں۔ اور سر جو میرا مین سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو شرح عام جو ہمارے عام آدمی کے نقل و حمل کے ذرائع ہیں جیسے رکشہ ہے، آپ کا موٹر سائیکل وغیرہ ہے، اس پہ جو ہے لیوی جو ہے وہ پیٹرول اس کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ ہائی آکٹین پہ جو ہے اس پہ اس کی شرح کم ہے۔ تو سر یہ ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہے، اس کے بارے میں